والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبان پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. یا الہی جس کام کو اچھے وہ کام بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی مرحوم یا نرحوم دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام دوستو بزرگو، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کا جمعہ خطبہ اس مختصر سے وقت کے اندر شہادت اور فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوگا. دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں فضائل علی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 21 رمضان المبارک کو شہادت ہے اور مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جن کی سخاوت بڑی انفرادیت ہے. ایسی سخاوت کی مثال کہیں اور نہیں ملتی کہ جس کی سخاوت کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے.
مسجد نبوی شریف حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں ایک شخص آیا، اس نے آواز لگائی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے؟ حضرت علی حالت نماز میں ایسے آواز لگاتا آیا۔ جب حضرت علی کے پاس پہنچا تو حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا اس وقت رکوع میں پہنچ چکے تھے اور رکوع کی حالت میں حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ایسے کیا اور سائل کو اشارہ کیا کہ میرے ہاتھ کی انگوٹھی اتار لے، جا اپنی ضرورت پوری کر۔ حالت نماز میں اس نے حضرت علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی اتار کر کے لے گیا۔ آگے میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے پوچھا، سائل آواز لگا رہے تھے، کچھ ملا؟ سائل نے کہا یا رسول اللہ ہاں ملا۔ کہا کس سے ملا؟ کہا علی سے ملا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ادھر جبریل امین آ گئے۔ سونا اللہ یہ آیت ارشاد فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ محبوب ان کو فرما دیجئے اور لوگ تمہارے دوست نہیں ہیں، اللہ بھی تمہارا دوست ہے، رسول بھی تمہارا دوست ہے اور مومن بھی تمہارے دوست ہیں۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حال میں کہ خود رکوع میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حال میں کہ خود کس میں ہوتے ہیں؟ رکوع میں ہوتے ہیں۔ حالت رکوع کے اندر اللہ کی کے نام پہ کوئی مانگنے والا آئے تو وہ اس کو بھی دیتے ہیں۔ ادھر اللہ کی عبادت بھی ہے، حقوق اللہ بھی ادا ہے، اور ادھر حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہیں۔ حقوق العباد بھی ادا، حقوق اللہ بھی ادا۔ ایسے شخص کو میری زبان میں علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے تو پھر ہم کہتے ہیں نا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، خلافت ابو بکر صدیق ہے، دور سیدنا صدیق اکبر ہے، صدیقی دور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا، ہے کوئی جس نے کچھ رسول اللہ سے لینا ہو میں آج دینے کے لیے تیار ہوں۔ آقا ظاہری طور پہ نہیں ہے، کسی نے حضور سے لینا ہو آج میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر ہاں میں نے حضور سے لینے ہیں۔ کہا کیا لینا؟ کہا نبی سے میں نے کچھ کھجوریں لینی ہے۔ کہا کیا؟ کس انداز کی؟ کہا کوئی قرض نہیں لینا بلکہ میں ایک دن مانگنے آیا تھا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دیجئے، آقا مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ میرے نبی نے کہا سائل ابھی چلا جا، 3 دن کے بعد آنا، میں محمد تجھے 3 ہاتھ کھجوریں عطا فرماؤں گا۔
توجہ کرو، 3 ہاتھ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں 3 بک کھجوراں دیواں گا، 3 ہاتھ تجھے کھجوریں دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق حیران، آپ پریشان، صحابہ پریشان کہ اب کیا ہوگا، محمد کے ہاتھ کہاں سے لائیں، آقا کے ہاتھ کہاں سے لائیں۔ حضور نے کہا تھا 3 ہاتھ دوں گا، ہمیں کیا پتا آقا کے ہاتھ میں کتنی کھجوریں آتی تھی۔ حضور جب ہاتھ بھرتے تھے حضور کے ہاتھ میں کتنی کھجوریں آتی تھی، بک حضور پردے سن کنیاں کھجوراں آندیاں سن، یہ ہمیں نہیں پتا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، نبی تو یہ وعدہ کر گئے میں تجھے دوں گا، لیکن اب کیا بنے گا، اب کیسے دیں گے اور وہ وعدہ پورا کیسا ہوگا، ابھی لوگ سوچ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ صحابہ پوچھنے لگے ابوبکر کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں علی کدھر ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں آج علی کدھر ہے، علی کہاں ہے۔ حضرت علی المرتضی نے کہا لبیک یا ابا بکر، اے ابو بکر میں حاضر ہوں۔ حضرت علی المرتضی سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قریب آ جاؤ۔ علی قریب آ گئے، جب علی قریب آئے آپ نے حکم دیا جاؤ لوگوں کھجوریں لے آؤ۔ لوگ کھجوریں لے آئے، اور جس وقت کھجوریں لے آئے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سائل کہاں ہے؟ سائل بھی آ گیا، آپ نے فرمایا علی اس کو آپ ہاتھ بھرو، بک بھرو اور اس کو کھجوریں دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ کہا حضرت علی نے ایک ہاتھ بھرا یہاں ڈالا، پھر ہاتھ بھرا سائل کی جھولی میں ڈالا، پھر تیسرا ہاتھ بھرا سائل کی جھولی میں ڈالا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لوگوں کھجوروں کی گنتی کرو، جو ایک ہاتھ ڈالا تھا 60 کھجوریں آئیں، اونچی بولنا، 60 کھجوریں، پھر دوسرا ہاتھ بھرا 60 کھجوریں، پھر تیسرا ہاتھ بھرا 60 کھجوریں، 60 کھجوریں، ایک کھجور کا فرق نہیں ہے، نہ نیچے نہ اوپر، تعداد میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جب یہ کچھ ہوا ایک شخص کھڑا ہوا، ابو بکر صدیق آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا لوگوں میں ایک دن آقا کے پاس بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، فرمایا میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، فرمایا میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور فرمایا سن لو میرے ہاتھ کے برابر جس کا ہاتھ ہے وہ علی کا ہاتھ ہے۔ اس لیے اس لیے تو ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا آیا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیجیے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا یارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ دور سیدنا علی المرتضی، توجہ کرنا، حضرت علی المرتضی کا دور، آپ کے پاس ایک مجرم آیا
اور آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ قرآن کے مطابق فیصلہ ہو گیا، علی نے ہاتھ کاٹا، ہاتھ اٹھا کے جا رہا ہے، آگے سے اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی نے اس سے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہا علی کی عدالت نے کاٹا، علی کی سربراہی میں کاٹا گیا۔ کہا اللہ علی کا بھلا کرے، کہا اللہ علی کا بھلا کرے، جس علی نے مجھے ادھر کے عذاب سے بچا لیا، یہیں عدالت لگا لی اور انصاف کر دیا۔ کہا اللہ علی کا بھلا کرے، علی نے انصاف کیا ہے۔ وہ چلا گیا۔ سلمان فارسی علی کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ابھی کوئی مجرم آیا تھا، آپ نے کہا آیا تھا، کہا آپ نے اس کا ہاتھ کٹوایا؟ کہا بالکل کٹوایا۔ کہا انصاف کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی کسی کی چوری کرے اس وقت اس کا ہاتھ کاٹو، اس کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا۔ کہا وہ جو جا رہا تھا وہ تو آپ کے قصیدے گاتا جا رہا تھا، آپ کی عظمت الاپتا جا رہا تھا۔ حضرت علی نے کہا سلمان، حضرت سلمان فارسی کہا سلمان پھر ایسے کرو، اس سائل اس کو بلا کے آؤ۔ اب جب مجرم کو بلا کے لایا گیا، ہاتھ اس نے ایسے اٹھایا ہوا ہے، کٹا ہوا ہاتھ ہے۔ حضرت علی نے کہا قریب آ جا، وہ قریب آ گیا۔ حضرت علی نے کہا ہاتھ مجھے دے، اس نے ہاتھ دیا۔ حضرت علی نے اس کے ہاتھ کو بازو کے ساتھ لگایا، بازو کے ساتھ لگا کے اوپر پٹی باندھ دی۔ ولیوں کے امام نے، نبی کے ویر نے، مومنوں کے پیر نے اور اشجع اشجع نے، حضرت علی المرتضی غالب علی کل غالب نے، کل ایمان نے، نبی کے ویر نے، اس علی نے ایسے کیا جب تک کہ ولیوں کی ولایت کے اوپر مہر علی کی نہ ہو کوئی ولی نہیں بنتا۔ میرے نبی نے فرمایا جملہ سنتے جاؤ، میرے نبی نے فرمایا یہ صرف میری امت کے ولیوں کا امام نہیں ہے بلکہ علی پچھلی امتوں کے ولیوں کا بھی امام ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یہ پچھلی امتوں کے ولیوں کا بھی امام۔ علی نے ہاتھ ایسے رکھا، رکھنے کے بعد بازو کے ساتھ جوڑنے کے بعد پٹی باندھنے کے بعد ایسے کیا، کہا جا۔ اب علی نے پھونک ماری، علی پھونک مارے، عام بندہ پھونک مارے۔ پھونکوں کے اوپر یقین رکھنے والوں، پیروں کے گن گانے والے لوگوں سنو، آج میں تمہیں بتاتا ہوں یہ وہ پھونک تھی، وہ زبان تھی جو محمد کی زبان کو چوستی رہی ہے۔ یہ علی وہ ہے جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لعاب دہن لیا اور گھٹی بھی مصطفیٰ کی پڑی۔ اب علی نے پھونک ماری اور اس شخص کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور ہاتھ ٹھیک ہوا، باہر نکلا، جانے لگا، گلیوں میں نعرے لگانے لگا اور کہتا جا رہا تھا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا آیا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ نویاں گلاں مل رہی ہیں تو کہہ چھڑو، میرے نال پڑھ بھی چھڑو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا آیا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یا علی صبرن کا صبری، حسنن کا حسن یوسف، قوتن کا قوت جبریل۔ فرمایا علی تو وہ ہے جس کو میرا صبر ملا ہے، کا حسنن، حسنن کا حسن یوسف، اور علی تو وہ ہے جس کو یوسف کا حسن ملا ہوا ہے۔ علی تو وہ ہے قوتن کا قوت جبریل، علی تو وہ ہے جس کو اللہ نے جبریل کی طاقت دی ہوئی ہے۔
اس لیے تو پھر ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا چہرہ، اہل نظر کی آنکھ کا چہرہ، اہل نظر کی آنکھ کا چہرہ۔ اب یار کوئی بندہ خاموش سن رہے، ہاتھ ایسے اٹھائے پتہ چلے علی کا دیوانہ بیٹھا ہے، ایسے ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور، سیدنا فاروق اعظم کا دور، حضرت عمر فاروق بیٹھے، ایک مجرم آ گیا، ایک شخص کو لایا گیا، حضرت عمر خود بیٹھے ہیں اور ایک شخص کو لایا گیا، عرض کی گئی یہ مجرم ہے، آپ نے فرمایا اس کا جرم کیا ہے؟ کہا یہ شخص کہتا ہے کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، یہ شخص کہتا ہے جو چیز ابھی آئی نہیں ہے میں اس کا انتظار کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ شخص کہتا ہے جو چیز میں دیکھتا نہیں ہوں، نظر نہیں آتی، میں اس چیز کو مانتا ہوں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں حق سے دور بھاگتا ہوں۔ اے عمر، یہ شخص ایسا مجرم ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں آنے والی چیز سے محبت کرتا ہوں، اور کبھی کہتا ہے جو یہود کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں، ایسے ایسے جملے بولتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ایک منٹ رکو، اس کو علی کے پاس لے جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا اس کو علی کے پاس لے جاؤ، جس کا جواب یہاں نہیں ہے، اس کا جواب ادھر نہیں ہے، اس کا جواب ادھر نہیں ہے، اس کا جواب یہاں نہیں وہاں نہیں، اس کا جواب ایک شخص کے پاس ہو سکتا ہے اور اسے علی کہتے ہیں۔ مزہ آیا تو سبحان اللہ بول چاہے، کہا اسے علی کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی، آپ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یا اللہ، عمر کے اوپر ایسی کوئی مشکل ہی نہ آئے جس مشکل کا حل علی کے پاس نہ ہو۔ یہ حضرت عمر کا میں فرمان سنا رہا، آپ نے کہا اس کو لے جاؤ یا امیر المومنین، کہاں لے جائیں؟ کہا علی کے پاس لے جاؤ۔ اب علی کے پاس لے گئے، حضرت ایک مجرم آیا ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، حضرت علی نے فرمایا ہاں کیا کہتا ہے؟ کہا یہ شخص کہتا ہے میں فتنے سے پیار کرتا ہوں۔ علی نے کہا ٹھیک کہتا ہے، آپ سبحان اللہ بولو جواب میں۔ کہا یہ شخص کہتا ہے میں فتنے سے پیار کرتا ہوں۔ علی نے کہا صحیح کہتا ہے۔ کہا یہ کہتا ہے میں فتنے سے پیار کرتا ہوں۔ علی نے کہا صحیح کہتا ہے۔ حیران پریشان، یہ کہتا ہے میں فتنے سے پیار، علی نے کہا ٹھیک کہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت کیسے؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا یہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اس میں کون سا حرج ہے؟ کہا یہ شخص کہتا ہے، ایک منٹ، کہا یہ شخص کہتا ہے یہود بھی صحیح کہتے ہیں، نصارہ بھی صحیح کہتے ہیں، یہودی بھی صحیح کہتے ہیں، عیسائی بھی صحیح کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحیح کہتا ہے۔ اونچی بولو، قرآن سے بات نہیں ہے تو پھر تو نہ بولو، ہے قرآن سے جواب علی تو پھر بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہا کہتا ہے یہودی بھی صحیح کہتے ہیں، عیسائی بھی صحیح کہتے ہیں۔ کہا ٹھیک کہتا ہے، یہ صحیح کہتا ہے۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہا یہود کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے،
کہا یہود کہتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں عیسائی کچھ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہود کچھ نہیں ہے، یہود کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہود کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ صحیح تو کہتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، مسلمان سب کچھ ہیں۔ کہا یہ شخص کہتا ہے اس کا اور اس کا یہ ہے، یہ شخص کہتا ہے جو چیز مجھے نظر نہیں آتی میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، جو چیز مجھے نظر نہیں آتی میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کہا صحیح کہتا ہے۔ سبحان اللہ، علیہ سبحان اللہ نہیں آئی تھوڑی، میں بھی تو روزے سے محنت کر کے بیٹھا ہوں۔ کہا صحیح کہتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یہ صحیح کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ جو چیز نظر نہیں آتی میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کہا بالکل صحیح کہتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا خدا نظر نہیں آتا، اللہ نظر نہیں آتا، یہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، اس سے پیار کرتا ہے۔ کہا حضرت یہ کہتا ہے جو چیز ابھی آئی نہیں ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک کہتا ہے۔ حضرت علی نے کہا صحیح کہتا ہے۔ یا علی وہ کیسے؟ کہا ابھی تک قیامت آئی نہیں ہے۔ آخری سوال ٹف تھا اور اس کا جواب بھی ٹف تھا۔ آخری سوال بھی ٹف ہے اور اس کا جواب بھی ٹف ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت یہ کہتا ہے کہ میں حق سے بھاگتا ہوں۔ کس سے بھاگتا ہوں؟ حق سے۔ مجھے حق پسند نہیں ہے، میں حق سے بھاگتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا صحیح کہتا ہے۔ حضرت علی نے کہا صحیح کہتا ہے۔ میں قرآن پڑھوں گا، میں نہیں پڑھ رہا، مولا علی نے پڑھا تھا۔ حضرت علی نے کہا صحیح کہتا ہے۔ ایسے سوالوں کے جواب میں حیران پریشان ہوں، نبی کے بعد دیے ہیں تو علی نہیں دیے ہیں۔ جب بھی ایسے مشکل سوال آئے علی ہی بولتا رہا، علی ہی بتاتا رہا۔ کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا نا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے تو علی کہتے تھے لوگو دنیا والو میں تمہاری دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی یہ کہتے ہیں میں حق سے بھاگتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا صحیح کہتا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ فرمایا یہ کہتا ہے نا میں حق سے بھاگتا ہوں، حق سے دور ہوتا ہوں، حق کو پسند نہیں کرتا۔ کہا اللہ قرآن میں کہتے ہیں موت حق ہے، موت حق ہے، تو فرمایا کون پسند کرتا ہے موت کو؟ ہر کوئی تو اس سے بھاگتا ہے۔ کہا یہ صحیح کہتا ہے۔ اب وہی شخص جو حضرت عمر کے دربار میں آیا تھا، یہ باتیں کرتا تھا، سوال لایا تھا، ارے نہ یہاں سے جواب، نہ وہاں سے جواب، نہ دربار عمر میں جواب، نہ کہیں سے جواب۔ ایک ہی شخص تھا جسے بلایا گیا، جس کی بارگاہ میں لایا گیا، اور اس کو میری اور آپ کی زبان میں علی کہتے ہیں۔ اور جب علی نے اس کے ایک ایک سوال کا جواب دے دیا، جا رہا تھا، جاتا کہہ رہا تھا اہل نظر کی آنکھ کا تارا، نعرے لگا کے جا رہا تھا اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ ہاں بلند آواز سے پڑھ لیجیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ لوگوں یہ مغفرت کی
سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں جو علی والے ہاتھ ایسے اٹھائیں، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں علی کے اور۔ میرے نبی نے فرمایا جب مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو نعرہ حیدری لگا دیا کرو۔ لا يحب علی منافق، لا يحب علی منافق ولا یبغض مومن۔ فرمایا علی سے کبھی بھی لا يحب علی منافق، منافق پیار نہیں کرے گا، ولا یبغض مومن، اور کبھی بھی مومن بغض نہیں رکھے گا۔ فرمایا جب بھی علی کا ذکر آئے تو کشادہ پیشانی سے علی کا ذکر کیا کرو۔ دعا ہے سب نے کہنا ہے گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ہاں گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نگر نگر گلی گلی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ